ہریش کمار کی یہ تصویر دیکھیے. ہریش کمار اللہ کے وجود سے انکاری شخص تھا. اس طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں. یہ لوگ کسی کو رب نہیں مانتے, یہ کسی دھرم پہ بلیف نہیں رکھتے. ان کا وجود یہ ہے کہ بس ہم آئے ہیں, جانوروں کی طرح ہم زندگی گزاریں, ہم مریں گے تو پھر اوپر کوئی رب نہیں ہے. کسی دین پر یہ بلیف نہیں رکھتے. یہ ہندو تھا اور اس نے فزکس میں جب پی ایچ ڈی کی تو اس کے بعد پہلے ہی متنفر ہو چکا تھا. اس کے بعد اس نے 1986 میں اسٹیفن ہاکنگس کے جب لیکچر پڑھے اور کائنات کی تھیوریز پڑھنا شروع ہوئیں, اور اس میں پھر یہ ایسا گم ہوتا گیا کہ یہ بالکل ہی انکاری ہو گیا اللہ کے وجود سے. اس نے توبہ نعوذ باللہ بالکل ہی متنفر ہو گیا اپنے دھرم ہندوازم سے بھی, کیونکہ ہندو تھا, اور اس نے کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا اور یہ جیتا چلا جا رہا تھا. اس کے بعد اس نے اپنی ایک سٹوری شائع کی. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس شخص کو قائل نہ کر سکے کہ بھئی یہ اسلام کے مذہب پر آ جائے اور عمل پیرا ہو. یہ شخص بالکل قائل نہ ہوا. 2005 میں اس کے گھر ایک بیل بجتی ہے. جب بیل بجتی ہے تو صبح صبح ایک مسلم سبزی فروش جو ہے وہ بیل کرتا ہے, اور وہ اس سبزی فروش کو یہ شخص اندر لے آتا ہے. اور اس کا دعویٰ یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں 20 سال سے اسی مسلم سے سبزی خرید رہا تھا, تو اس لیے میں نے اس کو اندر بٹھا لیا اور اس کی میری بات شروع ہو گئی. کہتا ہے میں ساری زندگی جو فزکس میں لیکچر دیتا آیا اس میں ایک قدر بڑی مشترک تھی, اور وہ لفظ تھا پروبیبلٹی, یعنی کہ کتنا پروبیبل چانس ہے کہ یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے. تو کہتا ہے یہ سبزی والا کافی دیر مسلمان مجھ سے بحث کرتا رہا, اور میں اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا, کیونکہ میں خدا کے وجود سے انکاری تھا, اور مجھے لگ رہا تھا جیسے ذاکر نائک کی میں نے کوئی بات نہیں سنی, میں اس کی بات کیوں مانوں گا. کہتا ہے اس شخص نے مجھے بڑا قائل کرنے کی کوشش کی, بڑا منانے کی کوشش کی, لیکن اس شخص نے آخر میں ایک بات ایسی کر دی جس نے میری زندگی بدل دی. اب میں وہ بات آپ کو بطور تحقیق کوٹ کرنے لگا ہوں. یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کافی دیر بات کرتا رہا, ایک سمپل مسلمان, کوئی ذاکر نائک ٹائپ کا اسکالر نہیں, 5 وقت کی نماز پڑھنے والا, سبزی بیچنے والا, وہ مجھ سے بات کرتا رہا. اور اس کے بعد اس نے کہا ڈاکٹر جی تم نے خود بولا ہے کہ تقریباً 6000 سے 10,000 سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں, اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں, اور سائنس آج تک, میں نے اتنی فزکس پڑھی ہے, پی ایچ ڈی کی ہے, سائنس آج تک مرنے کے بعد کے حالات کے بارے میں نہیں بتا سکی. تو اب ہمیں سب کو نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, ہم سب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا. آپ بطور ایتھیسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا وجود ختم ہو جائے گا, لیکن اس بات پہ بھی بلیف ہے کہ آگے کا جہاں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اگر آگے کا جہاں ہوگا تو ہم پروبیبلٹی پہ بات کرتے ہیں, یعنی اس سائنس پر بات کرتے ہیں جو آپ کی فزکس بات کرتی ہے. اس نے کہا اگر اللہ ہے اور ہم دونوں مر گئے تو مرنے کے بعد ہم دونوں کو جواب دینا پڑے گا اپنے اپنے اعمال کا. اس نے کہا ہم آپ کی امکانات پر غور کرتے ہیں. سپوز اگر اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو آپ اور میں دونوں ایک برابر آ کھڑے ہوئے. میں نے ساری زندگی نمازیں پڑھی, اللہ پر ایمان لایا, ایک ڈھارس اور ہوپ بندی رہی. مجھے جب مشکل ہوئی میں رات کو گڑ گڑا لیتا ہوں, رو لیتا ہوں, اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لیتا ہوں. تو اگر اللہ کا وجود نہیں ہے تو آپ اور میں برابر ہوں گے. جنت دوزخ کا بھی وجود نہیں ہے تو آپ اور میں برابر ہوں گے. لیکن اگر اللہ کا وجود ہے تو عین ممکن چانس ہے پروبیبلٹی کے قانون کے مطابق جو آپ کی فزکس کہتی ہے, میں تو سرخرو ہو جاؤں گا کیونکہ میں گڑ گڑایا ہوں, میں رویا ہوں, میں ایمان لایا ہوں. تو پھر پروبیبلٹی کہتی ہے کہ اللہ اگر میری کسی ادا سے خوش ہو گیا تو مجھے تو آگے پھر جنت کی نوید ہے. لیکن آپ نے تو وہ قصہ یہیں توڑ دیا کہ اللہ کا وجود ہے, تو آپ نے تو بینگ ایتھسٹ وہ قصہ ہی یہیں ختم کر دیا. یعنی آپ تو پھر آگے تباہ ہی تباہ ہیں. آپ نے پروبیبلٹی کے اپنے فزکس کے قانون پر ہی عمل نہیں کیا. کہتا ہے میں نے یہ سننا تھا 2005 میں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں چیختا ہوا کمرے میں بھاگا, میں نے ایک بلیک بورڈ لیا اور میں نے فزکس کا ہر قانون لگا کر دیکھ لیا,
اور اس سبزی فروش کی بات ہر دفعہ صحیح ثابت ہوئی. یعنی کہ اگر رب کا وجود نہیں ہے تو واقعی ہم دونوں برابر ہیں, لیکن اگر ہے تو مجھ سے بہت آگے ہے. تو اس قانون کے تحت اس نے مجھے ہرا دیا اور میں یہ ماننے کو تیار ہو گیا. کہتا ہے پھر میں نے سوچا اور میں نے اسٹڈی کیا کہ اب تو مجھے کسی نہ کسی مذہب پر بلیو کرنا پڑے گا اگر میں نے آگے سرخرو ہونا ہے. تو کہتا ہے پھر میں نے جب مذاہب اسٹڈی کرنا شروع کیے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں مجھے یہ بات مل گئی کہ 1400 سال سے پورا قرآن مجید حرف بہ حرف سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا آ رہا ہے, اور پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. تو کہتا ہے میں ایمان لے آیا, اور کہتا ہے جب سے میں اسلام پر ایمان لایا اور میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو اور اس پر میں نے اپنے فزکس اور پی ایچ ڈی کے قانون لگانا شروع کیے, تو اس سبزی فروش کی کہی ایک ایک بات سچ ثابت ہوتی گئی. وہ مجھے نہ صرف اللہ کے وجود کے قریب لے آیا بلکہ مجھے یہ بھی بتایا کہ بہترین دین دین اسلام ہے, اور میں اب نہ صرف خود مسلمان ہوں, میرے بچے مسلمان ہیں, میرا پورا خاندان مسلمان ہے. میری 3 بیٹیاں, اسی ہریش کمار کی 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں, اور کہتا ہے میں نے انہیں قرآن اس لیے سکھایا کہ اس 1400 سال میں اگلے 1400 سال کے لیے سبحان اللہ میری بیٹیاں یہ کنٹریبیوشن ڈالیں گی. تو اور کہتا ہے آج میرا نام ہریش کمار نہیں ہے, عبد الاحد ہے. اور جانتے ہیں کہ میں نے یہ نام عبد الاحد کیوں رکھا؟ دوبارہ سنیے, جانتے ہیں کہ اس نے یہ نام عبد الاحد کیوں رکھا؟ کیونکہ عبد الاحد 2005 میں اس کی زندگی بدلنے والے سبزی فروش کا نام تھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.